جب میں نے پھولوں کی راہ پر قدم رکھا تو سامنے ایک منظر تھا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ دو خالی کرسیاں، میری والدہ اور والد کی۔ دل دھڑکا، ہوائیں خاموش ہو گئیں اور میں نے گہری سانس لی۔ وہ دن جب محبت کی جگہ حسد نے لے لی تھی، آج وہی دنیا میری کامیابی کے دروازے کھٹکھٹا رہی تھی۔ کیا بدلہ صرف چیختا ہے؟ نہیں، کبھی کامیابی بھی بدلہ ہوتی ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب میں نے دل میں کہا، اللہ کرے یہ راستہ مجھے عزت دے اور جو مجھے دکھا گیا وہ خود پچھتائے۔ السلام علیکم، میرا نام عائزہ ہے۔ بچپن میں گھر کے ہر جشن کی روشنی ایملی کے چہرے پر پڑتی تھی۔ ماں باپ کی باتیں پہلے اس کے بارے میں ہوتی، اس کے ہر کامیابی پہ پہلے تالیاں بجتی، اور میں نے ہمیشہ وہیں سے پیچھے کھڑے ہو کر اس کی مسکراہٹ دیکھنے کی عادت بنا لی تھی۔ میں نے کبھی شور مچایا نہیں، کبھی حسرت نے میری زبان چکا نہیں کی، مگر دل کے اندر ایک چھوٹی سی چنگاری تھی جو خاموشی سے بھرتی رہی۔ پھر ایک دن میری زندگی کا راستہ بدلا۔ میں نے دینی سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک عام مگر محنتی آدمی تھا، ایمان والا اور دل کا سیدھا۔ میں نے خوشی سے سب کو بتایا تو ماں نے ہنس کر کہا، یہ ایملی کے ساتھ ناانصافی نہیں۔ میں نے سمجھا محض بات ہے، مگر جلدی ہی معلوم ہوا کہ یہ وہی حالت ہے جس میں میری جگہ کسی اور کی بہلائی پہلے آتی ہے۔ شادی سے ایک ہفتہ پہلے ماں نے فون کیا، میں نہیں آؤں گی۔ الفاظ سیدھے، مگر اس کے پیچھے ایک فیصلہ تھا۔ ایملی کے لیے وہی گھر ہوگا، اور عائزہ کی خوشی کو ان دونوں کی ترجیحات میں جگہ نہیں رہی۔ شادی کا روز تھا۔ پھولوں کے راستے پر چلتے ہوئے میں نے دو خالی کرسیاں دیکھیں۔ میری ماں اور والد کی آنکھوں میں ایک عجیب سا احساس تھا اور اندر سے ٹوٹا ہوا ایک سکون۔ دینی نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، وقت دے، وہ سمجھ جائیں گے۔ میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا، مگر یقین نہیں کیا، کیونکہ یقین تو تب آتا جب قسمت کا کھیل پلٹتا ہے۔ 2 سال بعد وہ پلٹ آیا۔ ایملی کا پرفیکٹ منگیتر اچانک اس کی چمکدار دنیا چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے پیچھے ایک اسسٹنٹ تھی جس نے اس کے خوابوں کو چھین لیا۔ سوشل میڈیا پر پوسٹس، دوستوں کی سرزنش اور بری نظر نے ایملی کی شان کم کر دی۔ میں نے دل میں ایک عجیب سا سکون محسوس کیا، مگر کسی کی بے چینی پہ خوشی کرنا میرے مزاج میں نہ تھا۔ میں نے دینی کے ساتھ مل کر ایک چھوٹی سی بیکری کھولی۔ ہم نے راتوں کو جاگ کر محنت کی، کبھی ہنس کر، کبھی تھکن میں۔ ہر کیک، ہر شو، ہر صبح ہماری محنت کا ثبوت تھا۔ پھر ایک دن ہمارے کیک کو انٹرنیشنل چینل پر دکھایا گیا۔ رات کو فون کی گھنٹیاں بجنے لگیں، کالز آنے لگیں، پہلے تعریفیں، پھر حیرت آمیز، اور آخر کار وہی آوازیں جو شادی کے دن چھوٹی تھیں، تم کہاں ہو؟ ہمیں تم پر فخر ہے بیٹا۔ اور پھر وہ سوال جس نے میرے اندر ایک سخت سا جھٹکا دیا، کیا تم اپنی بہن کو نوکری دے سکتی ہو؟ وہ مشکل میں ہیں۔ وہی لوگ جنہوں نے میری شادی کے دن حاضری سے انکار کیا تھا، اب مدد کی بازی لگے ہوئے ہیں۔ میں نے فون رکھ دیا۔ دینی نے میری آنکھوں میں دیکھا، وہاں ایک خاموش فیصلہ تھا جو پہلے سے سخت تر تھا۔ میں نے نرم انداز میں کہا، ہم کسی کو نوکری پر نہیں رکھ رہے۔ پھر میں نے کہا، البتہ میں نیک خواہشات دیتی ہوں۔ وہی لوگ جنہوں نے میرے چہرے پر مسکراہٹ روک دی تھی، اب میرے سامنے ہاتھ پھیلا رہے تھے۔ میری زبان نے کچھ نہ کہا، مگر دل میں ایک پلک جھپکا۔ انتقام کی آواز نہیں نکلی، کامیابی کی مسکان نے کام کر دکھایا۔ میں نے ایملی کے لیے دروازے بند نہ کیے، مگر میں نے اس کے لیے وہ راستہ منتخب کیا جو اس کے لیے سیکھنے والا اور خود کھڑا ہونے والا ہو۔ میں نے اسے نوکری کی سفارش نہیں دی، بلکہ میں نے کہا، جاؤ، محنت کرو اور اپنے قدموں پر کھڑی ہو۔ یہ میری خاموشی کا بدلہ تھا، شور نہیں، معافی نہیں، بلکہ ایک ایسا سبق جو زندگی سکھاتی ہے۔ ایملی نے پہلے منہ موڑا، پھر ندامت کے آنسو چھپائے۔ وہ آئی اور کہنے لگی، عائزہ، میں نے تمہیں کبھی سمجھا نہیں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا،
اپنے اندر کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ میں نے اس کے لیے چھوٹی جگہ فراہم کی، ایک معمولی کام جہاں وہ خود اپنی غلطیوں کا ازالہ کر سکے۔ وہ روتی، کام سیکھتی اور آہستہ آہستہ سر اٹھاتی گئی۔ میرے والدین جو کبھی صرف اس کی بات سنتے تھے اب میرے کام کی تعریف کر رہے تھے، مگر ان کی نظروں میں وہ پرانی بے تاثیری کا سایہ باقی تھا۔ وقت نے ایملی کو بدلنا سکھایا، مگر مکمل تبدیل کون ہوتا ہے؟ کچھ لوگ بدلتے ہیں، کچھ صرف موقع پر خاموش ہو جاتے ہیں۔ میں نے اپنے اندر ایک اصول بنا لیا، جو ظلم کرے اس کا کفارہ ہمیشہ شور میں نہیں ہوتا، بعض اوقات یہ کامیابی کی شکل میں آتا ہے۔ ایک حقیقت جو سامنے رکھ دے کہ آپ کھڑے ہیں، آپ مضبوط ہیں اور آپ نے اپنا مقام خود بنایا ہے۔ ایک دن ایملی مجھ سے قریب بیٹھ کر بولی، میں نے جو پایا وہ سب کھو دیا، تم نے جو پایا وہ سچ میں قابل فخر ہے۔ میری آنکھوں نے اسے دکھایا، اور وہ لمحہ تھا جب میں نے دل سے دعا کی، اللہ کرے کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ وہ میرے گھر کو گرایا، اس کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو۔ میں نے ہاتھ بڑھایا اور خاموشی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، نہ بہت نرم نہ بہت سخت، بس ایک ایسا لمس جس میں سبق اور رحم دونوں کا مزاج تھا۔ میری بیکری بڑھتی گئی۔ ہم نے نہ صرف کیک بیچے بلکہ میں نے چھوٹی خواتین کی ورکشاپ شروع کی، جہاں میں نے ان سب سے بات کی جو گھریلو ناانصافی، حسد اور خاموشی سے جھیلی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں سکھایا کہ انتقام کا میٹھا ذائقہ ہمیشہ چیخ میں نہیں ہوتا، کبھی کامیابی اور خودداری میں ہوتا ہے۔ میں نے اپنی کہانی ان کے سامنے رکھی تاکہ کوئی اور بھی خاموش درد میں جل کر اپنی زندگی ضائع نہ کرے۔ آخری منظر میں ایک شام جب سورج ڈھل رہا تھا، میں شاپ کے دروازے پر کھڑی تھی۔ پھولوں والا راستہ نظر آیا، وہی راستہ جس نے کبھی 2 خالی کرسیاں دکھائی تھیں۔ آج وہ خالی کرسیاں مجھے دکھ نہیں دیتی، وہ مجھے بتاتی ہیں کہ میں نے اپنا راستہ خود چنا، اپنی محنت سے اپنی عزت خریدی۔ ماں باپ کی نظروں میں مکمل تبدیلی نہیں آئی، مگر انہوں نے میرے وجود کو تسلیم کیا، اور یہی میرے لیے کافی تھا۔ کہانی کا اہم سبق یہی ہے، بدلہ ہمیشہ شور اور تلخی سے نہیں لیا جاتا۔ جب آپ اپنی تکلیف کو قوت بنا لیتے ہیں، جب آپ کامیابی اور محنت سے سامنے آتے ہیں، تو یہی سب سے بڑا انتقام ہوتا ہے، اور وہ انتقام جو دل کو سکون دے اور عزت کو برقرار رکھے۔ اور اللہ کرے کہ ہر وہ دل جو ظلم برداشت کرتا ہے اس کے لیے بھی ان کے عمل کا ادا ہو، لیکن بہتر سمت میں۔ آخر میں ایملی سے میری بات چیت مختصر تھی، میں نے تمہیں خود بدلتے دیکھا، بس اتنا سمجھ لو کہ جو یاد رہا وہ سبق بن جائے، نہ کہ زہر۔ وہ دھیرے سے بولی، میں کوشش کروں گی۔ میں نے مسکرایا اور کہا، اور میں دعا کروں گی۔ اور پھر میں نے ایک بار پھر پھولوں والے راستے کا رخ کیا، اس بار قدم ہلکے مگر دل مضبوط۔ مجھے پتا تھا کہ زندگی میں سب کچھ واپس نہیں آتا، مگر جو میری محنت، میرا صبر اور میرا ایمان تھا وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اور یہی وہ انتقام تھا جس کی مجھے کبھی تمنا تھی، خاموش، پرسکون اور ناممکن کو ممکن بنا دینے والا۔ اگر آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ میں اپنی رائے دیں، اور چینل پیورلی رائٹس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ یہاں ہر کہانی دل سے لکھی جاتی ہے اور آپ جیسے سننے والے اسے خاص بنا دیتے ہیں۔ ملتے ہیں اب بہت جلد ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔